نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 24 جنوری 2023 بروز منگل ہے۔ ضلع بکھر علاقہ دلے والا کی عظیم دینی درسگاہ حضرت مولانا ثناء الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آج سے تقریباً 4 ماہ قبل ہم نے اس دن کو طے کیا ہے۔ تقریب ختم بخاری ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی احادیث پاک کی ایک اہم کتاب کا اختتام ہوا اور اس کے لیے یہ پوری کی پوری پارٹی سیلیبریٹ کی گئی ہے۔ خصوصاً ہمارے وہ طلبہ جنہوں نے حدیث پاک کا دورہ پورا کیا ہے، وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو، ان کے اساتذہ کے پڑھانے کو اور معاونین اور والدین کے پڑھوانے کو قبول فرمائے۔ رب کریم ہمارے اوپر اپنے کرم اور فضل کو جاری فرمائے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنے مولا کو خوش رکھیں، رسالت مآب علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ رسالت مآب علیہ السلام کے سینے میں ٹھنڈک پہنچائیں اور اپنے والدین کی خدمت کے ساتھ ان سے دعائیں حاصل کریں۔ میرے دوستو، مجھے اسٹیج سے موضوع ملا ہے کہ میں مدارس کی اہمیت، علماء کی فضیلت اور علماء کے ساتھ عوام کے ریلیشن شپ کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام وہ ہیں جو اس دھرتی پہ خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے اور امت محمدیہ میں رسالت مآب نے اللہ کے دین کو جاری ساری فرمانے کے لیے مسجد نبوی میں اپنے گھر کے ساتھ متصل ایک ادارہ اور مدرسہ قائم فرمایا۔ آج رب کریم آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، آپ رسالت مآب علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوں، رسالت مآب کی کمر مبارک کی طرف اگر آپ کا منہ ہو تو اس سے کچھ فاصلے پر وہ جگہ آج بھی 4 دیواری کی شکل میں موجود ہے۔ 4 دیواری سے مراد یہ پتھر کی دیوار نہیں بلکہ لوہے کا جنگلہ 4 طرف سے پھرا ہوا ہے۔ یہ مدرسہ اصحاب صفہ ہے۔ اس زمانے میں صفہ تو ویسے شیڈ کو کہتے تھے، چھپر کو کہتے تھے، اور مدرسہ رسالت مآب علیہ السلام کا قائم کردہ ہے۔ اور رسالت مآب علیہ السلام کے اس مدرسے کے طالب علموں کے اخلاص کی بات یہ ہے کہ وہاں کے اگر میں ایک طالب علم حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کروں تو شاید دنیا اسلام میں کوئی حدیث پاک کی کتاب ایسی نہ ہوگی جس کے کوئی صفحہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے خالی ہو۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اس مدرسے کو قائم کیا۔ حضور پاک اس مدرسے کے محتمم اول ہیں، صحابہ کرام اس مدرسے کے پہلے طلباء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدرسہ جو بنایا وہ مدرسہ صحاب صفہ اللہ کے گھر میں ہے۔ مسجد نبوی اصطلاحاً بیت اللہ نہیں ہے
لیکن لفظاً تو بیت اللہ ہے، کیونکہ ہر مسجد بیت اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ کا گھر ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ بیت اللہ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدرسے کے طور پہ بطور نصاب بھی عطا کیا۔ تو میں 4 باتیں یوں کر لوں گا کہ استاذ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مدرسہ بھی ہے، نصاب بھی ہے۔ اگر استاذ کو دیکھیں تو استاذ رسول اللہ، شاگردوں کو دیکھیں تو قرآن کریم نے صحابہ کو کئی لقب دیے ہیں، لیکن سورت نمبر 58 سورت مجادلہ پارہ نمبر 28 میں رب کریم نے خاص لقب دیا ہے، فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ کرام اللہ کی آرمی ہیں، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی فورسز ہیں، اور اللہ کی فورس ہمیشہ غالب آیا کرتی ہے۔ تو حضور پاک کے صحابہ کو، ان طلباء کو حزب اللہ کے لشکری ہونے کا، اللہ کے فوجی ہونے کا نام اللہ سے ملا۔ تو میں یوں کہتا ہوں اس مدرسے کا استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ در بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ۔ جہاں استاذ بھی ہو، شاگرد بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، نصاب بھی ہو، وہاں پڑھن پڑھائی کے معاملے چلتے ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے جب طلبہ سبق یاد کر لیتے ہیں، پھر استاذوں کی ذمہ داری یہ ہے، اساتذہ کی رسپانسبلٹی یہ ہے، اپنے طالب علم کے لیے وہ امتحان اختبار طے کرتے ہیں۔ اختبار کا معنی، امتحان کا معنی کہ جو انہوں نے پڑھا ہے، جس پر محنت ہوئی ہے، جس پر ایک ترتیب بنی ہے، طلبہ کو سبق پڑھایا گیا ہے، طلبہ نے اس سبق کو یاد کیا ہے، اس سبق کی ریوائزنگ کی ہے، اس سبق کو حفظ کیا ہے، اس سبق کو دہرایا ہے۔ اب انہیں سبق یاد ہوا ہے یا سبق یاد نہیں ہوا، اس کے لیے امتحان چاہیے، اختبار چاہیے، آزمائش چاہیے، آزمانا چاہیے، چیکنگ کرنی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس کے معاملات چاہیے۔ تو اسے امتحان کہتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کے ان شاگردوں کے لیے بھی امتحان قائم کیا گیا، جہاں پڑھانے والا رسول اللہ ہو، پڑھنے والے حزب اللہ ہو، نصاب کتاب اللہ ہو، مدرسہ بیت اللہ ہو، وہاں استاذ بھی عام استاذ نہیں ہے، کوئی سی عام ادارے کا بندہ اٹھا کر استاذ و ممتحن بنا دے، ان کا ایگزامینر قائم کر دیں، وہ ان سے امتحان لے۔ جی نہیں، قرآن کریم کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، ان کا امتحان لینے والا خود اللہ۔ 4 چیزیں ہوئی، استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ۔ استاذ امتحان لینے والا، معلم ایگزامینر خود اللہ۔ جہاں یہ امتحان کی بات آ جائے، وہاں امتحان کے آخر پہ رزلٹ شو کیا جاتا ہے، نتیجہ بتایا جاتا ہے، رزلٹ کا اعلان ہوتا ہے۔ اس کو اتنے مارکس ملے ہیں، اس نے اتنے مارکس لیے ہیں، اس کے نمبر زیادہ ہیں، اس کے نمبر کم ہیں۔ نمبرنگ، رقمات کی ترتیب چلتی ہے، پھر اس میں پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، کوئی اول بھی ہے، کوئی ثانی بھی ہے، کوئی ثالث بھی ہے، مختلف معاملات چلتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا ہے وہ ترتیب یوں نہیں ہے کہ اس ترتیب پر کیا معاملہ سامنے آیا، اللہ نے اس رزلٹ کو، اللہ نے اس امتحان کے نتیجے کو بھی قرآن کریم میں شو کر دیا ہے، قرآن کریم میں بتا دیا ہے۔ رب نے پیپر بھی بتایا، پیپر کا رزلٹ بھی بتایا۔ میرے اللہ، پڑھایا محمد الرسول اللہ نے ہے، بنے آپ کے حزب اللہ ہے، جگہ بیت اللہ ہے، نصاب کتاب اللہ ہے، امتحان لینے والا خود اللہ ہے۔ اللہ امتحان کا پیپر کیا ہے؟ امتحان کے پیپر کی ترتیب رب نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ پیپر تقوی کا ہے، اللہ تقوی ان کے جسم پہ دیکھا جائے گا،
ان کے چہرے پہ دیکھا جائے گا، ان کے اعمال پہ دیکھا جائے گا، ان کے کردار پہ دیکھا جائے گا، کریکٹر کو پرکھا جائے گا، ان کے معاملات کو دیکھا جائے گا۔ اللہ ان کے امتحان میں تقوی کے پیپر کے حل کی ترتیب کیا ہوگی؟ رب نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں اللہ ہوں اور اللہ تعالیٰ وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، جو رب کریم دل کے اندر چھپے ہوئے ارادے کو بھی رب جانتا ہے۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہوں، علماء کہتے ہیں رب کریم کے جاننے کی طاقت کی مثال یہ ہے، ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ اس چیونٹی کے لیے بھی جہاں چار اندھیرے ہیں، کالے رنگ کی چیونٹی، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالی رات ہے، ان چار ظلمات کے اندر بھی اس کے سینے میں جو ٹمٹماتا دل ہے، اس دل میں جو چاہت ابھر رہی ہے، رب اس کو بھی جانتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا قلوبہم للتقوی، میں نے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صحابہ کا پیپر کا معاملہ ان کے دل کو دیکھنا ہے۔ دل میں ایمان ہے، دل میں یقین ہے، دل میں ایقان ہے، دل میں توحید ہے، دل میں محبت رسالت ہے، دل میں عقائد ہے، دل میں اعمال کا اخلاص ہے۔ تو اس پر نظر کسی اور کی نہیں ہے، اللہ کی چاہیے، اس کی چیک اینڈ بیلنس کسی اور کا نہیں ہے، رب کریم کا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو چیک کیا ہے، امتحان لیا، جب امتحان پورا ہوا اب رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اس کا آخری معاملے کی اناؤنسمنٹ کیا ہے، رب کریم نے بھی ان کا نتیجہ دیا ہے۔ نتیجہ کیا دیا؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ نمبر 9 سورت توبہ 11واں پارہ پہلا صفحہ، سورت کی آیت نمبر 100۔ رب کریم نے اعلان کیا یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ جن سے اللہ راضی ہے، کہیں اولئک هم المفلحون، کامیاب ہیں، اولئک هم الصادقون، سچے ہیں، اولئک هم الصدیقون، صداقت ان میں بند ہے، اولئک هم الفائزون، کامیابی ان کی قدم چومتی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مؤمن یہ ہے، اولئک هم الراشدون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت پہ یہ ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی تختی پہ ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور رب کریم نے آگے مزید فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، بریہ بر سے نکلا ہے، بر زمین کی خشکی کے حصے کو کہتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، فرمائے جتنا بر ہے، جتنی خشکی ہے، جتنی زمین ہے، تحت عظیم السماء علی وجہ الارض، جتنی مخلوقات آئے ہیں، جتنے انبیاء کی جتنی امم آئی ہیں، جتنے انبیاء کے جتنے صحابہ آئے ہیں، ان سب میں جو صحابہ جس نبی کے سب سے بہتر ہے، خیر البریہ، اس دھرتی پہ یہ محمد الرسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ اولئک ہم خیر البریہ کہہ کے رب کریم نے ان کے پیپر کو آؤٹ کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے پیپر کا رزلٹ یہ ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ میں نے کہا 6 چیزیں بنی، استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، نتیجہ آیا راضی اللہ، جو مانے تو رحمہ اللہ، انکار کرے تو لعنت اللہ۔ میرے دوستو یہ پہلا مدرسہ ہے جس کے محتمم اول اللہ کے رسول ہے۔ اس مدرسے کو اللہ کے رسول نے قائم کر کے آپ کو اور مجھے بتایا اگر تم اہل علم ہو، اہل ذوق ہو، اہل تحقیق ہو، اہل صلاحیت ہو، اہل ثروت ہو، تو تمہیں چاہیے اس قرآن کریم کو جو 23 سال میں حکم ربانی پر رسالت مآب پہ اترا، احادیث پاک پیغمبر نے بیان کی، پیغمبر کے صحابہ نے امت کو عقائد و اعمال سمجھانے کے لیے اجماع کی نعمت دی ہے، فقہائے کرام نے اس قرآن سنت اجماع کی وضاحت قیاس میں پیش کر کے شریعت کے 4 اصولوں میں شریعت کو لکھ دیا کہ دین اسلام کے 4 اساس
قرآن سنت اجماع قیاس، جب یہ پوری شریعت بنی ہے، حضور پاک نے مدرسہ قائم کر کے امت کے علماء کو وارث بتا کے ان کی ذمہ داری دی ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم نے بھی مدارس کی ترتیب پہ درس و تدریس کرنی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے اس مدرسے کی ہمارے یہ مدرسے اولاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی علمی نسل رسول اللہ کی امت کے علماء ہے۔ رب کریم کے رسول کریم علیہ التحیت والتسلیم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اے مورثو، اپنے وارث چھوڑنے والوں، تم وراثت چھوڑو گے، مال کی چھوڑو گے، زمین کی چھوڑو گے، جائیداد کی چھوڑو گے، پیسوں کی چھوڑو گے، بینک بیلنس کی چھوڑو گے، باقی معاملات کی چھوڑو گے، لیکن جو انبیاء ہے وراثت ان کی بھی ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ علم ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انما ورثہ العلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم میں وارث بنایا ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبی درہم و دینار میں، مال و دولت میں کبھی وارث نہیں بناتا، نہ نبی مال و دولت کا اپنے ماں باپ سے وارث بنتا ہے، نہ آگے وارث بناتا ہے۔ تبھی تو حضور پاک نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کا معاملہ یہ ہے لا نورثو ولا نورثو، نہ اپنے ماں باپ کی وراثت ہم لیتے ہیں، نہ ہماری اولادیں ہماری مالی وراثت کی وارث ہوتی ہیں، بلکہ انما ورثہ العلم، اللہ تعالیٰ کے نبی کی وراثت علم ہے، علماء کو ملتی ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، حضور پاک نے فرمایا جس کو علم کی وراثت نبوت سے مل گئی، اسے دنیا کا بہت بڑی بھلائی کا معاملہ مل گیا۔ میرے دوستو، حضور پاک نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ سنے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، والد فوت ہو جائے، بیٹا اس کا کالا ہو سفید ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، اونچی قد کا ہٹا کٹا جوان ہو یا پستہ کن کا ٹگنا انسان ہو، وہ چاہے دیہاتی ہو چاہے شہری ہو، وہ اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ علماء دیہاتی ہوں تب، شہری ہوں تب، ان میں وہ معاملات ہوں جو عوام چاہتی ہے تب، وہ نہ ہوں تب، ان میں عمل ٹھیک ہو تب، انسانی طور پہ اعمال میں کچھ پستی اور کچھ بلند و بالا کے معاملات نشیب و فراز آ جائے تب یہ پیغمبر کے وارث ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا یہ اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اس کی تعلیم ایسی ہے، اس کی شہریت ایسی ہے، اس کا علاقہ ایسا ہے۔ نہ بابا، رنگ و نسل سے ممتاز ہو کر، شہر و دیہات سے آگے بڑھ کے، اور قومیت، صوبائیت، علاقائیت، لسانیت سے بالا تر ہو کر عالم نبی کا وارث ہے۔ آج یہ مدرسہ قائم ہے، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں نے مدرسہ قائم کیا، ان کو فکر ہے پاک پیغمبر کی وراثت کو سنبھالنے کی۔ میرے دوستو، آج آپ نے ہمارے لیے کرسی لگائی ہے، کیوں؟ ہم بڑی ماؤں کے بیٹے ہیں جو ادھر بیٹھیں گے، ہمارے منہ پر بلبل بیٹھ کے چہک رہی ہے، وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ علم کے 4 لفظ جڑے ہیں، دین کا تعلق جڑا ہے، اسلام، مذہب، ایمان، دین، شریعت کا معاملہ ان کی نسبت میں ہے۔ رب کریم قبول فرمائے۔ یہ دنیا میں عزت ہے، یہ نبوت کی وراثت پہ ہے، آخرت سے اس سے بڑھ کے ہو۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ مدرسہ ہو، یہ مسجد ہو، یہ مکتب ہو، یہ تمام چیزیں اصحاب صفہ کے مدرسے کی اولاد کے طور پہ ہیں۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عالم نبی کا وارث ہے تو پھر عوام شاید سمجھے صرف کتاب پڑھانے تک وارث ہے۔ سنیں، مورث جو چیز چھوڑ کے جائے، جو دنیا سے جانے والا چھوڑ کے جائے، اس کا وارث ہر اس چیز میں حصہ دار ہوتا ہے۔ جو کام انبیاء کے، وہی کام نیابت کے طور پہ علماء کے۔ نبوت ختم ہے نا، ختم نبوت ہے کہ نبوت نہیں چلے گی، باقی وراثت کی ترتیبیں تو اسی ترتیب پہ چلیں گی۔ مثلا
رسول اللہ مسجد نبوی کے امام ہیں، عالم امت کا امام ہے، رسالت مآب جمعہ کے خطیب ہیں، عالم نے جمعہ آپ کو پڑھانا اور خطابت کرنی ہے۔ رسالت مآب نے خطبہ نکاح پڑھایا، عالم خطبہ نکاح پڑھائے گا۔ رسالت مآب نے صلاۃ الکسوف خسوف کی امامتیں فرمائی ہیں، عالم یہی کرے گا۔ عالم پیغمبر کا وارث ہے، نبی نے جنازہ پڑھایا، عالم جنازہ پڑھائے گا۔ نبی پاک نے عیدین پڑھائی ہیں، عالم عیدین پڑھائے گا۔ رسالت مآب نے تزکیہ نفس کیا ہے، عالم خانقاہ میں بیٹھ کے شیخ طریقت کا کردار ادا کر کے پیغمبر کا وارث بنے گا۔ رسالت مآب نے تبلیغ کی ہے، عالم تبلیغ کو اپنا کر پیغمبر کا وارث بنے گا۔ رسالت مآب نے تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کر کے، تدریس کے لیے مدرسین تیار کر کے، تجوید کے لیے مجودین تیار کر کے، تحفیظ کے لیے حفاظ تیار کر کے امت کے رہبری رہنمائی کی ہے۔ عالم یہ سارے کام کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے امت کو حالت جنگ میں بھی سنبھالا ہے، حالت امن میں بھی سنبھالا ہے۔ عالم دین ان سب معاملے میں رہنمائی کرے گا، تو جو جو کام پیغمبر کریم نے کیے ہیں وہی کام اس کا وارث کرے گا۔ اور شاید ایک بات رہ گئی ہے، پیغمبر نے سیاست اسلامیہ کی ہے، عالم دین بھی سیاست اسلامیہ سنبھالے گا۔ میرے دوستو، آپ کہیں گے نبی پاک کی سیاست کا مطلب؟ رسالت مآب جب دنیا سے تشریف لے گئے 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور اس کے بلا شرکت گئے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکمران تھے۔ شریعت اسلامیہ کی تابعداری تھی جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ آج عالم دین بھی پیغمبر کی ترتیب پہ چل کے سیاست اسلامیہ میں بھی نبی پاک کا وارث ہے۔ اور میرے دوستوں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کبھی کبھی، مولانا عالم ممبر پہ سیاست کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بھائیو ریل پٹڑی پر کیوں چلتی ہے؟ ریل تو موٹر وے پر چلے۔ کہتے ہیں نہیں، ریل پٹڑی پہ چلے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے پٹڑی ہی ریل کے لیے ہے۔ میں نے کہا عالم ممبر پہ ہی بیان کرے گا، وہ سیاست ہو یا باقی معاملات ہوں، یہ نبوت کی وراثت ہے۔ میرے دوستوں، میں بات کر رہا تھا عالم وارث ہے، تو جب عالم وارث ہے اس وراثت میں سارے کام جو حضور نے کیے وہ علماء کر رہے ہیں۔ آج مدرسہ آپ کو تمام ضروریات آپ کے دین کے، آپ کی قبر کے، آپ کے دنیا کے، آپ کے آخرت کے تمام معاملات حل کرنے کی کارکردگی میں صف اول میں ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، ہم لوگوں نے مدرسے کو کیا دیا؟ ہم نے مساجد کو کیا دیا؟ ہم نے علماء کو کیا دیا؟ ہم نے اہل علم پہ بات کیا کی؟ آج عجیب معاملہ ہے بھائیوں، میں صرف پیسے کی بات نہیں کرتا، مال تو ہاتھ کی میل ہے، کہیں بھی خرچ ہو جائے گا۔ میں وقت کی بات بھی کرتا ہوں، اولاد کی بات بھی کرتا ہوں۔ کیا ہم نے مدرسے کو وقت دیا؟ کیا ہم نے مدرسے کو اپنی اولادیں دی ہیں؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اسی محمد الرسول اللہ کے وارث علماء ہیں، ہم نے ان کو اپنی اولادیں کیوں نہیں دی؟ کیا رسالت مآب علیہ السلام کو صحابہ کرام نے اپنی اولادیں پڑھنے کے لیے نہیں دی تھی؟ رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت کی اولادیں مدرسہ صحابہ صفہ میں بیٹھی نہیں تھی، وہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنے مال کے ساتھ اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے اوقات بھی مدرسے کو دیں۔ کیوں؟ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے والد صاحب مجھے کہنے لگے، بیٹا میرے پاس مال بھی نہیں ہے اور جو اولاد ہے وہ بات ہی نہیں مانتی، لیکن میں مدرسے کا تعاون کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ میں نے کہا جی آپ مدرسے کو 2 گھنٹے روز دے دیا کریں، محتمم صاحب جو خدمت آپ کے حوالے کر دیں آپ اس کو پورا کر دیں، آپ پھر بھی دین کے ساتھ معاون ہیں۔ بھائی اور کوئی نہیں تو کسی نہ کسی درجے میں۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا، کا بندے خدا عالم بن کے نبی کا وارث بن، نہیں بن سکتا طالب علم بن، نہیں بن سکتا ان کا ہیلپنگ ہینڈ بن، ان کی مدد کرنے والا بن، اور اگر یہ تیسرا درجہ بھی نہیں ہے تو ولا تکن رابعا، چوتھا بندہ بن کے ان کے راستے میں ٹانگ نہ اٹکا۔ تو میرے دوستو،
ہم اپنے معاملے کو دیکھیں. دیکھیں آج یہ طلبہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, خوش قسمت ہیں ان کے ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد پڑھانے کے لیے یہاں بھیجی ہے, اور انہوں نے عالم فاضل کر کے دنیا بھی ان کے ماں باپ کے لیے ان کے اساتذہ نے بہتر کر دیا, آخرت بھی بہتر کر دی. دنیا کی بہتری کی مثال اور آخرت کی توجہ رکھنا. دنیا میں عزتیں کیا ہے؟ عالم امام بنتا ہے. ہمارے یہ نونہالان حدیث پاک کے دورہ والے جب مصلی امامت پہ ٹھہریں گے تو امام اس جگہ ٹھہرتا ہے. مجھے جواب دینا, جس کے آگے کوئی ہوتا ہے؟ برابر کوئی ہوتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں. آپ کو میری بات سے اختلاف ہے, آپ کھل کے کریں, اتفاق ہے تو زبان تو رب نے دی ہے. جہاں عالم مصلی امامت پہ ٹھہرتا ہے اس کے آگے کوئی ہوتا ہے؟ برابر کوئی ہوتا ہے؟ پتہ چلا دنیا میں عالم کی عزت ہے, آگے تو آگے, برابر بھی کوئی نہیں ہے. آخرت کی عزتوں میں تو تاج پہنائے جائیں گے, آخرت کے معاملے تو اس سے بڑھ کے ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں علماء کرام کے پیچھے چلنا سیکھو. میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں. آج کل لوگ مولویوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان پہ اعتراضات کرے تو وہ کرے جو اس سے بڑا عالم ہو. جو عالم نہیں ہے اس کو کس نے کہا تو مولوی کو راہ لندہ ون, تو اپنے معاملے کو دیکھ. علماء کے سامنے چل کے, میں کچھ دنوں پہلے لاہور میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا لوگو مولوی کے آگے نہ بڑھنا, پیچھے رہنا. آگے بڑھو گے تو زندگی ختم ہو جائے گی. مجھے لوگوں نے یوں آنکھ اٹھا کے دیکھا, میں نے کہا میں تمہیں کوئی دھمکی موت کی نہیں دے رہا, کوئی تمہیں قتل کا الزام نہیں دے رہا, لیکن اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں. عالم سے آگے بڑھنے والا بچتا نہیں ہے, عالم کے پیچھے رہنے والا زندہ سلامت رہتا ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا امام آگے, مقتدی پیچھے, سب زندہ, لیکن کوئی مقتدی اگر آگے بڑھا ہوا ہو اور 4 تکبیریں مولوی کہتے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اے مولوی کو اگو بدھڑا لیتا حال جر اگو ستا پیا ہوئے 4 تکبیریں اللہ اکبر, ٹور گیا نا. ہاں ٹور گئے یار محبتہ والے, اب تو گیا. تو بھائیو عالم سے آگے نہیں چلنا, آپ نے عالم کے پیچھے چلنا ہے. علماء اس دھرتی کے وہ لوگ ہیں جن پر لوگ الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے کبھی کیا کے جملے کہتے ہیں. میں کہتا ہوں سنو, عالم دین کو رب کریم نے جو مرتبہ دیا ہے نا, یہ مرتبہ مجھے بڑے بڑے عہدے داروں میں نظر نہیں آتا. سنیں, آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک عالم دکھاؤ جو رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہو کہ مجھے ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی, مجھے دکھا دے. میں آپ کو اپنے کالج یونیورسٹی کے کولیگ, اپنے وہاں کے پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر, میں بڑے احترام سے کہتا ہوں وہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن میں کئی دکھا سکتا ہوں جو باقاعدہ گولیاں کھا کے سوتے ہیں. اجی 2 لاکھ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تو مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے, نہ اولاد کی ٹینشن ہے نہ اموال کی ٹینشن ہے. مولوی کی 10,000 میں 10 بچے ہوتے ہیں, وہاں 2 لاکھ میں بھی بچے 2 ہی اچھے, تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن پروف عالم سے ہوتا. اچھا مجھے کبھی دکھائیں کہ کسی عالم نے روڈ بلاک کر دیا ہو, بھائی آج ہم عصر کی نماز نہیں پڑھائیں گے, آج ہڑتال ہے, ہماری تنخواہیں بڑھا دو, یا چلو عصر چھوڑو, اس دفعہ ہم تراویاں نہیں پڑھائیں گے, ہمیں کوئی دکھا دو, بھئی ہمارے پاس تراویوں میں آپ نے تنخواہ نہیں بڑھائی, اس دفعہ بڑھاؤ, ہم تراویاں نہیں پڑھائیں گے. ہے اور وہاں روزانہ ہمارے عصری اداروں میں اسٹرائک, ہڑتال ہو رہی ہے, وہاں پر تھانے قائم کیے ہوئے ہیں, وہاں پر روزانہ کے معاملات سالو کرنے پڑتے ہیں. تو پھر بتائیں پرامن کون ہے؟ اچھا اس سے آگے آئیں تھوڑا. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی عالم اپنے ساتھ حفظ کی, علم کی, افتاء کی, حدیث کی, تفسیر کی سرٹیفکیٹ سینے سے لگائے اور کہے میں خودکشی کر لوں گا, مجھے جاب نہیں مل رہی. کوئی ہے؟ آج مجھے نوکری نہیں مل رہی, میں خودکشی کرنے کے دریا میں چھلانگ لگا رہا ہوں. ورنہ میں کئی بندے دکھاتا ہوں جن نے کتنی خود سوزیاں کی ہیں یار. اچھا اس سے بڑھ کے ایک عالم کی اور بات کروں. میں اسکول کالج کا مخالف نہیں ہوں, میں نے پڑھا ہے, پڑھنا چاہیے. ہم جس بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تم نے وعدہ کیا ہے اسکول میں جا کے اس وعدے کو توڑو نہیں. ہم اللہ سے 2 وعدے کرتے ہیں, ایک سورۃ الفاتحہ میں اور ایک دعائے قنوت میں. سورۃ الفاتحہ کا وعدہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں اس راستے پہ نہ چلا جو راستہ ان لوگوں کا ہے جس پر تیرا غضب ہوا,
اس راستے پہ نہ چلا جو لوگ گمراہ ہوئے. یہ کون ہے؟ جامع ترمذی جلد اول ابواب التفسیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوع روایت ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مغصوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. اللہ میں یہود نصارہ کے راستے پہ نہ چلا. یہ ہم وعدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے، لیکن میں نے دیکھا ہے، بڑے درد دل سے کہتا ہوں، اسکول کالج میں جانے والی اکثریت، میجارٹی کی بات کرتا ہوں، مینارٹی میں اللہ جس کو بچا لے، میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، اکثریت یہ ہے ان کے لباس، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی بود و باش، ان کا اٹھنا، رہن سہن یا لیونگ اسٹائل ان کا، یہ علماء والا، ایمان والا، مسلمان والا نہیں رہتا. وہ فیشن کے چکر پہ پڑ جاتے ہیں، اپنی تہذیب کھو دیتے ہیں، اسلامی شناخت کھو لیتے ہیں. تو ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں بھائیو، اس چیز کی مخالفت نہیں کرتے جس کی بنیاد پہ ہم تعلیم کا انکار کر دیں. ڈاکٹر بنتے ہیں اسکول میں، وکیل بنتے ہیں اسکول میں، جج بنتے ہیں اسکول میں، بیوروکریٹس بنتے ہیں اسکول میں، اسی طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں انجینئر بنتے ہیں اسکول میں. ہماری ضرورت ہے، معاشرے کی ایک ضرورت ہے یہ، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن آپ سب کچھ بنو، علامہ اقبال کے قول کو سامنے رکھو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو. ایک وعدہ تو ہم یہ توڑ دیتے ہیں. دوسرا وعدہ، ہم عشاء کے وتر پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. کیا معنی؟ کبھی آ کر عالم دین سے ترجمہ پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن، وضاحت، تفسیر، اس کی ٹرانسلیٹ، اس کا مطلب، اس کی تشریح کیا ہے، یہ تو پوچھ لیں. کہیں سے پوچھ لیا جائے؟ نہیں پوچھتے تو چلو میں بتا دیتا ہوں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. وَنَخْلَعُ تخلیہ کرتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. کس سے؟ وَنَتْرُكُ ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. کس کو؟ مَن يَفْجُرُكَ اللہ جو تیرا نافرمان ہے. یہ وعدہ کیا ہے رب کریم، جو تیرا نافرمان ہے ہم اس سے الگ ہوتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر طور پہ دنیا داروں میں وہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کہہ کر بھی یاری ان سے رکھتے ہیں جو اللہ کا نافرمان. بھائیو میں اسکول کو منع نہیں کرتا، لیکن مدرسے میں وہ تعلیم پڑھائی جاتی ہے، مدرسے کی ایجوکیشن سے چلنے والا وہ ایجوکیٹڈ بنتا ہے جس کو رب کریم اتنے علوم پر دسترس دیتے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا والد فوت ہو جائے، بیٹا دور دراز بھی بیٹھا ہو، وہاں سے کال کرے گا حضرت مولانا بچوں کو کہہ دیں سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں. کیوں؟ اب ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھوا دیں، اب فزکس پڑھوا دیں، اب کیمسٹری پڑھوا دیں، اب کسی پرنسپل کو فون کر دیں، کسی میرے ہیڈ ماسٹر محترم کو کال کر دیں، وائس چانسلر وی سی کو کال کر کے یونیورسٹی میں کہہ دیں اجی ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت کرا دیں، اجی انگلش کی ایک بک کی تلاوت کرا دیں، آپ فزکس کیمسٹری فلاں فلاں ایک ایک پڑھوا دیں. جی نہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد، نبض کے چلنے کے بعد، دل کے دھڑکنے کے بعد، سانسوں کے رکنے کے بعد قبر تک اگر کوئی تعلیم جاتی ہے تو اللہ کا قرآن جاتا ہے. تو بھائیو جب ہم یہ مانتے ہیں، جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں تک اللہ کا قرآن پہنچتا ہے، تو وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہمیں ان مدارس سے ملتی ہے، ان بوریا نشینوں سے ملتی ہے. تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہم نے کیا ذمہ داری پوری کی ہے؟ علماء نے تو اندھے کو عالم بنا کر دکھا دیا. کتنے نابینا لوگ ہیں جو علماء میں شامل ہیں، کتنے نابینا لوگ ہیں جو حفاظ ہیں. بھائیو یار اردو کی ایک کتاب کا کوئی حافظ اندھا تم مجھے دکھا دو، میں گھڑی آپ کو تحفہ دوں گا. کوئی دکھا دو، میں یہاں آپ کو نقد تحفہ دیتا ہوں. مدینہ طیبہ سے میں نے خریدی ہے، اس سے مدنی نسبت ہے. 2 سے 3 ماہ اس گھڑی کو ہوئے، میں یہ بابرکت گھڑی اس کو دینے کے تیار ہوں. اردو کی کتاب کا اندھا مجھے حافظ دکھا. اندھا چھوڑو، سجاکا کوئی نہیں لبڑا. اور مولویوں نے، علماء نے، اہل علم، اہل مدارس، اہل تقوی نے محنت کر کے اس کتاب کا حافظ دکھا دیا جو اپنی بولی بھی نہیں ہے، غیر مادری بولی ہے. بھائیو یہ کم ہے؟ یہ تو اپنا جاب پوری کر رہے ہیں.
اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور ہم لوگ. اچھا کوئی بندہ اگر 2 روپے چندے کی بھی دے دے علماء کو, آج ایک عجیب روش چل پڑی ہے, وہ بھی ایسے گردن اٹھا کے سینہ تان کے محتمم صاحب یوں کر دے. کیوں بھائی تو کون آ گیا؟ دل میں کہے گا آئی ایم فاؤنڈر, میں تو چندہ دینے والا ہوں, میں تو پیسہ لگانے والا ہوں. سنو, دین اسلام پر خرچ کرنے والوں, اگر تمہارا رویہ یہ ہے پیسے لگا کر مال لگا کر علماء کو زیر کریں گے, ان پہ جبر کریں گے, ان پہ اپنے احکام چلائیں گے, سنو وہ تمہارے محسن ہیں جنہوں نے تمہاری زکوٰۃ لی ہے, تم ان کے محسن نہیں ہو, ان کا لینا تمہارے اوپر احسان ہے. اگر عالم نہ لیتا تیرا مال پاک کیسے ہوتا؟ اگر مدرسے والا نہ لیتا تیرا مال تو پلیت کا پلیت رہتا. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم, قرآن کریم کہتا ہے نبی پاک ان سے آپ زکوٰۃ لیجئے تاکہ زکوٰۃ دینے والے امیر کا مال زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد پاک بن جائے. تو تیرا پیسہ عالم نے, طالب علم نے, مستحق نے لے کر تیرے اوپر احسان کیا ہے بابا, تو تجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو الٹا منہ دیکھ رہا ہے. ہاں میں نے ایسے اموال بھی دیکھے ہیں, اور ایسے ایسے لوگوں کے مال کا ذکر اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے. سنے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. آئیے علماء کے پاس, پوچھئے ان سے آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, شان نزول کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, مطلب کیا ہے. رب کریم سورۃ ہمزہ میں آپ کو اور مجھے بتانا, سمجھانا, سنانا, سبق یاد کروانا کیا چاہ رہے ہیں. رب کریم نے فرمایا الذی, مثال اس شخص کی جمع مالا, جس نے بینک بیلنس اکٹھے کیے, پیسہ اکٹھا کیا, مال اکٹھی کی, دولت اکٹھی کی, صاحب ثروت بنا, وعددا, کاؤنٹنگ شروع کی, گننا شروع کیا, آج اتنا کریڈٹ, آج اتنا کریڈٹ, آج اتنا ہو گیا, آج اتنا ہو گیا. اللہ کے راستے میں نہ دیا, شریعت پہ نہ دیا, دین پہ نہ دیا, اسلام پہ نہ دیا, مستحق کو نہ دیا, مال پہ گنجا سانپ بن کے بیٹھا رہا. وعددا, گنتا رہا. یحسب, کنسپٹ یہ تھا, خیال یہ تھا, گمان یہ تھا, تصور یہ تھا, ان مالہ اخلدا, کہ میری دولت, میرا اکاؤنٹ, میرا بینک بیلنس, میرا پیسہ, میری جائیداد اخلدا, فار ایور ان مائی ہینڈ, ہمیشہ میرے قبضے میں رہے گی, میرے ہاتھ میں رہے گی, میں اس کا ہمیشہ مالک ہوں گا. رب نے فرمایا کلا, میری مخلوق ہرگز نہیں ہو سکتا, لینبذن فی الحطمہ, رب کریم ان کو حطمہ میں ڈالے گا. وما ادراک ما الحطمہ, تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, بلیزنگ فائر آف دا مائی گاڈ, وہ اللہ تعالی کی سلگتی ہوئی آگ ہے, الموقدہ, جس کو اللہ نے جلایا ہے. کیا کرے گی؟ التی تطلع علی الافئدہ, جسم تو جسم, اندر کے دل کو بھی جلا کے بسم کر دے گی. قرآن کریم نے ہمارے مال کے بارے میں تبصرہ کیا ہے. اگر ہم نے غریب کا حق نہ دیا, اگر ہم نے مستحق تک استحقاق کے ساتھ اس کا حق نہ پہنچایا, یہ تردید ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہے. تو شکریہ ادا کرو ان بندوں کا جن نے تمہارا مال لیا ہے. ان پہ ابا جان 30 31 32 مار خان بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جی محتمم سب ایسے کرو. کیوں بابا؟ شکریہ ادا کر ان کا جن نے مال لیا. اور ایک جملہ میں مزید کہنے کے سمجھانے کے لیے, بلکہ اس پر ایک واقعہ عرض کیا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت اماں جان عائشہ نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اماں کی اپنی اولاد نہیں ہے, اپنے بھانجے کو بیٹا بنایا. حضرت اسماء کا بیٹا ہے, اماں عائشہ کی بڑی بہن ہے, اماں عائشہ سے 27 سال عمر میں بڑی ہیں. حضرت زبیر بن العوام کی بیوی ہیں. حضرت اسماء بیٹا عبداللہ ہے, پیغمبر کا صحابی ہے, ابو بکر صدیق کا نواسا ہے. اماں جان عائشہ اس کی خالہ, وہ اماں کا بھانجا ہے. اماں نے بہن سے لے کے
اپنا بیٹا متبنا منہ بولا بیٹا لے پالک بنا لیا. اما جان رضی اللہ عنہ اس کی اسلامی دینی روحانی شرعی تربیت فرماتی تھی. ایک دن زکوٰۃ کا کچھ مال آیا, اماں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جب بیٹا عبداللہ گھر میں آیا, بیٹا آؤ, بڑے آرام سے, بڑے سنجیدگی سے, بڑے طریقے سے سنبھال لو. اماں میں نے سنبھال لیا, کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہ پیغمبر کے صحابی, وہ بزرگ, وہ دور دراز دیہات کے کونے میں رہنے والے مستحق ہیں, انہیں جا کے دے دیں. اماں اللہ آپ کا بھلا کرے, واقعی وہ مستحق ہے, بڑا اللہ والا ہے, ہم اس کی امداد کریں گے, ہم اس سے دعا کا کہیں گے, وہ ہمارے لیے دعا کرے گا. عبداللہ بن زبیر نے کہا, اماں نے کہا نہ بیٹا نہ, دو باتیں ذہن میں رکھنا, انہیں مال دینا بائی ہینڈ, ہاتھ میں جا کر نہ دینا, بلکہ انہیں محسوس ہو, بس قریب رکھ دے, سرانے کے نیچے رکھ دے, ساتھ رکھ دے, ڈائریکٹ نہ دینا. نمبر دو, دعا کا نہ کہنا, ہمارے حق میں دعا کرو یہ نہ کہنا, دے کر واپس آ جانا. بھانجا گیا, انہی دو باتوں پہ عمل کیا, واپس آیا, سینے میں لگے ہوئے دل میں ٹمٹماتی سی سوالیہ خواہش پیدا ہو رہی تھی, اماں جان یہ دو کام کیوں کہے؟ اسے ہاتھ میں بھی نہ دوں, دعا کا بھی نہ کہوں, میرے دماغ میں نہیں آتا. اماں سمجھائیے مسئلہ کیا ہے. حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, پیغمبر کریم کی محبوبہ, یقین مانے میں اس دن امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا اماں عائشہ کے لیے پڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں وکانت تکتب, جس وقت یہ خط لکھتی کسی کی طرف تو یوں لکھتی, انا حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ عائشہ ہوں جس سے اللہ کے نبی نے پیار کیا ہے. اماں رضی اللہ عنہا نے رسالت مآب کے پاس 9 سال عمر تھی جب حضور پاک کے گھر اقدس میں آئی, اور اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا 48 سال رسالت مآب کے بعد اس دھرتی پر موجود رہیں, امت کی رہنمائی رہبری کرتی رہیں. تو انہوں نے بھی رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی تھی, کیا جواب دیا؟ ضلع بکر دلہ والا کے غیوروں, اماں عائشہ کا جواب سننا. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کے آداب کو بھی سننا. اماں نے فرمایا بیٹا عبداللہ, میں نے پہلی بات تو اسی لیے کی کہ انہیں ہاتھ میں نہ دینا, کہ ہو سکتا ہے اس بندے کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ اب میرے اوپر یہ وقت آ گیا کہ لوگ ہاتھ میں آ کر مجھے زکاتیں دے رہے ہیں, لے لو لے لو, عزت نفس مجروح ہوگی. تو کسی کی امداد بھی کریں, اس کے دل کو ٹکڑے بھی کریں, تو یہ کون سی نیکی ہے؟ کہا اماں جان بہت بڑھیا بات, بہت اچھی بات. کہا جی. کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ دعا کرو, یہ منع کیوں کیا؟ اماں نے کہا ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے بیٹا, میں بھی سمجھتی ہوں جیسے آپ سمجھتے ہو, لیکن میں نے یہ بھی کسی وجہ سے کہا, بائی ریزن بات ہے. کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کا اس کو کہو جس پر کوئی احسان تو کرو, جس پر کوئی اچھائی کرو, تو تب اسے دعا کا کہو. ہم تو اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, احسان تو وہ کر رہا ہے, مال لے گا زکوٰۃ کا, ہمارا پچھلا مال گھر بٹھائے بٹھائے پاک کر دے گا اللہ, احسان تو وہ کر رہا ہے. تو بھائی ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہ اس کا بھلا کرے, اس نے قبول کر لیا, اللہ اس کا بھلا کرے, اس نے قبول کر لیا, ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہم اسے کیوں کہیں؟ ہاں وہ اپنی مرضی سے جو دعا دینا چاہے وہ جانے, اس کا خدا جانے. ہم پابند نہیں کریں گے, ہم بائی فورس نہیں کہیں گے, اصرار نہیں کریں گے, ہمیں پابند نہیں کریں گے ہمارے لیے دعا کر. یہ ہے مال کا اسلوب. اور ایک وقت آئے گا, میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں مال کا تکبر بہت بڑا ہوتا ہے, اللہ محفوظ رکھے, اعوذ باللہ منہ, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. مال کے تکبر کرنے والوں, جنازوں میں ضرور شرکت کیا کرو, حالانکہ جنازے کی آخری صف افضل ہے. جیسے نماز کی پہلی صف افضل ہے نا, نماز جنازہ کی آخری صف افضل ہے کہ وہاں ریاکاری کم ہوتی ہے. لیکن میں ان مالداروں متکبرین کو کہتا ہوں تم پہلی صف میں ٹھہرا کرو. کیوں؟ ذرا اس مرنے والے کے ہاتھ کو دیکھا کرو کہ ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے یا اپنے ہاتھ میں مال لے کر جا رہا ہے. کرتے ہیں لوگ مال جمع, کس کے لیے؟ یہاں سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر, وہاں جیب نہیں ہوتی. الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها.
موت وہ پیالہ ہے جس سے ہر ذی روح نے پانی پینا ہے، قبر وہ دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح نے گزرنا ہے۔ کیا مال لے کر وہ جا رہا؟ اور مرنے کے بعد میرا نام بدل جائے گا، کہیں گے اس لاش کو اٹھا کے ادھر رکھ دیں۔ اور مرنے کے بعد میرے جسم کے کپڑوں کا نام بدل جائے گا، کہیں گے کفن پہنا دو۔ اور مرنے کے بعد میرا مقام بدل جائے گا، قبر میں رکھ دو۔ نہ نام میرا، نہ کام میرا، نہ لباس میرا، نہ مقام میرا، اور کیا چیز ہے میری؟ اے اللہ ایک تو نہیں میرا تو کوئی چیز نہیں میری، اے اللہ ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا۔ چیز تو یہ تھی جو ہم اللہ کو راضی کرتے، چیز تو یہ تھی جو ہم ان معاملات میں پڑھتے، ہم نے ان پر تکبر جتلانا شروع کر دیا۔ اچھا سنو، مسند ابی یعلا جلد نمبر 11 سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسالت میں آپ نے فرمایا، توجہ رکھنا، فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے تم میں نازل ہوں گے، امام و حکما، امام اور عادل حکمران بن کے نازل ہوں گے، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، یہودیت ختم کریں گے، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے، وَلَا يُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ۔ اللہ اکبر، مال کی اتنی فروانی ہوگی، یہ مالدار اپنے ہاتھوں اور تھالوں میں اپنی زکوٰۃ صدقات کو یوں اٹھائے پھریں گے، ہائے کوئی غریب مل جائے، ہائے کوئی مستحق مل جائے، جسے دیں کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ وقت بھی آنے والا، اور بعض اوقات ایسے اوقات ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ میرے ساتھ ایک دوست ہے، میں نے کہا تیرے اوپر دم آ گیا، اس سے کوئی غلطی ہوئی، جنایت ہوئی احرام میں، مکہ مکرمہ مکہ سٹی میں تھے، انہوں نے کہا دم آ گیا؟ جی آ گیا، کیا کروں؟ اجی غریب کو گوشت کاٹ کے دے دو، بکرا ذبح۔ اسے بندہ وہاں فقیر ملتا نہیں تھا۔ اچھا، جہاں دیکھے 20 منزلہ عمارت کا مالک بیٹھا ہے، جہاں دیکھے لینڈ کروزر پہ آنے والا بیٹھا ہے، کہنے لگا میں کس کو دوں؟ کئی مواقع ہیں وہاں ہمارے ڈرائیور حضرات بھی ہیں، یہ پرانی بستیاں، تو ان دنوں میں ہمیں دیکھنے کا پھر اتفاق ہوا، ورنہ جب تک نہیں پتا تھا تو وہ منظر سامنے آ رہا تھا کہ وَلَا يُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ۔ تو میرے دوستو شکریہ ادا کریں ان کا، خوش قسمت ہے وہ وال جو مال دین پہ لگا۔ یہ بچوں نے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف، مولانا احمد مجھے یہ بخاری شریف دکھائیے ذرا، یہ صحیح بخاری شریف کی کتاب ہے، 9082 کل 2 جلدوں میں روایات موجود ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے والا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ یہ بلال عالم بن چکا ہے، علماء نے پڑھایا ہے۔ یہ کتاب جس نے خرید کے دی ہوگی، جس کا مال اس کتاب کی خریداری پہ لگا ہوگا، وہ دنیا میں بیٹھا ہو، گھر میں اس ٹائم یہاں نہ ہو، یا دنیا سے چلا گیا ہو، قبر میں بیٹھا ہو، قبر میں سویا ہو، بلال کے سامنے حدیث پاک کی کتاب موجود ہے، جس نے اس پہ پڑھا ہے انہیں تو ثواب ملے گا، وہ قبر میں بیٹھا ہوا ثواب کا مستحق ہوگا۔ کیا بات کرتے ہیں ہم، کیا معاملہ چلاتے ہیں میرے دوستو؟ اس مال کو سلام ہے، اس مال خرچ کرنے والے کو سلام ہے۔ اور اگلا جملہ کہوں، ان کے والد محترم، آپ کے ابا کا کیا نام ہے؟ ان کے ابا جان احمد نواز کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، اسے اولاد جاب کے لیے نہیں چاہیے، نوکری کے لیے نہیں چاہیے، کمانے کے لیے نہیں چاہیے، انہیں پیسہ گھر میں بچیوں اور بچوں پہ، بیوی پہ، گھر بار پہ، اقربا رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں چاہیے۔ جی چاہیے تو پھر اس نے مدرسے کیوں بھیجا؟ وجہ کیا وجہ ہے بھائی؟ کیوں بھیجا؟ اس کے باپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ علماء کے حوالے کر کے گیا۔ بھائیو ایک ہی وجہ تھی، اس کے باپ کے دل میں تڑپ تھی کہ جو 23 سال میں قرآن رسول اللہ پر بڑی مشکلات میں اترا، پیغمبر کے صحابہ نے قرآن اور حدیث کو بڑی مشکل سے یاد کیا، کسی نے پتھر پہ لکھا، کسی نے چمڑے پہ لکھا، کسی نے پتے پہ لکھا، کسی نے حفظ ضبط بالصدر ضبط بالکتابہ سے یاد کیا، اور یاد کر کے شریعت آج ہم تک پہنچی۔ اور میری اولاد بھی دین کے پھیلانے والوں میں اپنا حصہ ڈال دے۔ اس کے والد کے دل میں تڑپ تھی، اے کاش اللہ یہ تڑپ ہم سب کو عطا فرمائے۔
اور میں نہیں منع کرتا دنیا کمانے سے، یہ وہ راستہ ہے جس سے دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ میرے دوستوں، میں تبھی کہتا ہوں اپنی اولادوں کو دین پہ لگاؤ۔ یہ علماء لوگ بڑے شریف لوگ ہیں، یہ علماء لوگ بڑے عقل مند لوگ ہیں، یہ علماء لوگوں کا بہت بڑا سینہ ہے۔ میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ ان اللہ والوں کو دیکھا ہے، ان بوریاں نشینوں کو دیکھا ہے جو تکلیف سہ کر بھی امت کو صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اپنی اولاد کو عالم بناؤ، رب کل قیامت میں تمہیں عزتوں کے تاج سے نوازے گا۔ اور میں ایک جملہ بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولانا ثناء الرحمن سے میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنے لیے، مجھے آج بھی یہ بات روز روشن کی طرح یاد ہے۔ میں اپنے والد صاحب کی ترتیب کے اعتبار سے آخری اولاد ہوں، سب سے چھوٹا ہوں اولاد میں۔ میرے ابا جان کے ہاتھ میری انگلی پکڑے ہوئے مجھے اپنے ساتھ، کبھی مدرسے میں، کبھی دوستوں کے ہاں، بچے جیسے ساتھ ابا کے جاتے میں جاتا۔ میرے والد صاحب سے جو بھی پوچھتا میرے لیے کہ یہ تیرا کون ہے، میں یہ گمان کر رہا ہوتا کہ ابا جی یہ کہیں میرا بیٹا ہے، میرا چھوٹا بیٹا ہے، میرا پیارا بچہ، اس طرح کوئی جملہ کہہ دے، لیکن میرا ابا یہ جملہ نہ کہتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت اللہ، یہ جملہ نہ کہتے۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے؟ سریکی کا لفظ سنا رہا ہوں، کہتے اللہ دا مال ہے، اللہ رسول دا تھیوے تا جیوے، ورنہ میں کوئی دی لوڑ کوئی نہیں۔ کہتے اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ رسول کے ساتھ مخلص بنے تو رب زندگی دے، ورنہ مر جائے۔ جب بھی کوئی پوچھتا ابا جی یہ کہتے، میرے دل میں بڑی عجیب گلٹی فیلنگ ہوتی۔ میں نے آ کر ایک دن اماں جان سے کہا، امی جی ابا جی ایسے کہتے ہیں۔ میری والدہ بھی سید تھی، رب ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہماری والدہ کی حضرت بہلوی رحمہ اللہ سے بیعت ہے۔ اماں جی نے مجھے شروع میں تو سمجھایا، لیکن میرا چہرہ دیکھا نا تو میری دلداری کے لیے میرے ابا جی سے کہا کہ بچے تو دل خوش کیتا کرو، چلا تو آنکھ کھو نہ بھی میرا پوتر ہے، تو آپ کو کیوں نہیں یاد ہے؟ میرے والد صاحب کے چہرے پہ جلال آ گیا اس وقت، آج بھی یاد کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ابا جی فرمانے لگے، ہاں ہاں میں ٹھیک تھا آدھا کال دا مردہ آج مر ونجے اگر دین نال مخلص نہیں سراؤنا، کال کی موت آتے سے آج آ جائے اگر یہ دین کے ساتھ مخلص نہیں آتا، تب بھی نہیں کہا۔ اور میں آج سمجھتا ہوں میرا ابا یہ مجھے برا نہیں کہتا تھا، دعائیں دیتا تھا۔ آج سمجھتا ہوں یہ دعائیں دیتا تھا۔ میرے دوستو، میرے والد بھی تو والد تھے، اس کے سینے میں بھی باپ والا دل تھا یار۔ کسی اپنی اولاد پیاری نہیں ہوتی۔ میری چھوٹی بیٹی بیمار تھی، میں نے آج مولانا سے کہا، میں نے کہا حضرت ایک تو مجھے 4 ماہ کا پاس ہے کہ 4 ماہ پہلے ہم نے تاریخ طے کی ہے، دوسرا ختم بخاری کی تقریب ہے، میں دعا کے لیے کہوں گا، ورنہ میری بچی اتنی بار مجھے جی نہیں کرتا تھا سفر کرنے۔ آپ دعا فرمائے اللہ اسے صحت عطا فرمائے۔ تو اولاد ہوتی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں 4 روٹیاں ہوں اور کھانے والے 5 ہوں، تو یا اماں ہوگی یا ابا ہوگا جو کہے گا بیٹا تم کھا لو، میں کو بھوک کوئی نہیں، حالانکہ اسے ہوگی، کہے گا مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنی اولادوں کو بھی دین پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو شریعت۔ میرے ہاں ایک بزرگ فوت ہوئے، دنیا دار تھے، حافظ عالم نہیں تھے، لیکن انہوں نے بچوں کو حافظ بنایا، قرآن کا قاری بنایا۔ حضرت مولانا جب وہ فوت ہوا، میرے 3 شاگرد ہیں بچے، انہوں نے کہا ابا جی کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ میں جب جنازے پہنچا، میں نے ان کے بڑے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے خوشی ہوگی اگر جنازہ تم پڑھاؤ۔ لوگ دیکھنے لگے، میں نے کہا یہ پڑھائے، مجھے خوشی ہوگی۔ کیوں؟ باپ کا جنازہ بیٹا جتنی تڑپ سے پڑھائے گا مولوی نہیں پڑھائے گا اتنی تڑپ سے۔ بیٹے نے جنازہ پڑھایا۔ سنیں جب اس کو قبر میں دفن کیا جا رہا تھا نا، تو میں نے 3 بیٹوں کا، میں نے کہا 3 اوپر ٹھہر جاؤ اور سورۃ یاسین سورۃ البقرہ شروع کر لو۔ وہ 3 سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، اور یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو تھے، غم ضرور تھا اس دوست کی جدائی کا، لیکن ایک بات پہ بہت زیادہ دل ٹھنڈا بھی تھا کہ یہ 3 کی پڑھائی اس کے والد پہ قبر میں پیش ہو رہی ہے۔ خوش قسمت ہے یہ ماں باپ جن نے 3 بیٹے قرآن کے حافظ چھوڑے اور وہ قبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں بات کا خلاصہ پیش کروں۔ آج ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں،
جو علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یا مجھ جیسے فقیر کا نام علماء میں ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں تو ہمارے پیچھے بھی ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ان کے ہاتھ اٹھائے گئے ان علماء کی. میں نے بھی اولیٰ تخصص اگر پڑھا ہے تو میرے سامنے بھی جو کتابیں آئی تھیں وہ میری ذاتی خریدار تو نہیں تھی، وہ بھی تو زکوٰۃ صدقات کے پیسے سے کسی نے خرید کے دی ہوگی نا، مجھے نہیں پتہ. لیکن آج جہاں جہاں ہم گفتگو کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی میرا کہنا اور آپ کے سننے کا ثواب ان کو آج بھی مل رہا ہوگا. تو یہ گولڈن چین میں آ جاؤ، یہ کام کرو، اپنی اولاد کو، اپنے اموال کو، اپنی اوقات کو، اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کے لیے لگا دو. کرو گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں آپ اپنی اولادیں، اپنے اموال، اپنے اوقات، اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں دین پہ لگائیں گے؟ جن کے دل میں دلی خواہش ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑا کر کے اگر آپ میری تائید کر سکتے ہیں. اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی زندگی دین پہ لگائیں گے، شریعت پہ لگائیں گے، ایمان پہ لگائیں گے، مدارس پہ لگائیں گے، مساجد پہ لگائیں گے، علماء پہ لگائیں گے، حفاظ پہ لگائیں گے، دینداروں پہ لگائیں گے. کرو گے؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.